السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے انشاءاللہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم ایک نئی چیز پڑھیں گے اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اقتصاد کیسے کام کرتا ہے، یعنی جو ہم نے پڑھا عناصر الانتاج، خدمات، سلعہ، واردات، صادرات، ایکسپورٹ امپورٹ، ایکسپینڈیچر، گورنمنٹ ایکسپینڈیچر، جی ڈی پی کو ہم نے کیلکولیٹ کر کے دیکھا، اس میں بہت ساری چیزیں آئیں۔ تو آخر یہ سب کام کیسے کرتے ہیں، یہ سارے عناصر کیسے کام کرتے ہیں اور کیسے ایک ملک میں سامان بنتا ہے، وہ خرچ ہوتا ہے، پھر بنتا ہے، پھر خرچ ہوتا ہے، یہ پورا سسٹم کام کیسے کرتا ہے۔ تو بنیادی طور پہ اس کو یعنی اقتصاد کے سسٹم کو سمجھنے کے لیے اسے دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ایک ہے اقتصاد مغلق اور ایک ہے اقتصاد مفتوح۔ کلوزڈ اکانومی اور اوپن اکانومی۔ کلوز اکانومی کا مطلب جانتے ہیں بند، اور اوپن اکانومی کا مطلب مفتوح یعنی کھلا ہوا۔ تو اس کے معنی ہی سے واضح ہے کہ جو بند ہے وہ چند چیزوں پر منحصر ہوگا، اور جو مفتوح ہے وہ ایک دم کھلا ہوا ہوگا۔ لوگ باہر سے بھی آئیں گے، ادھر سے بھی جائیں گے، ادھر سے بھی آئیں گے، ان کا بھی کام، ان کا بھی کام، یعنی وہ جو اقتصاد ہوگا وہ انٹرنیشنل لیول پر کام کرے گا۔ اس میں صادرات اور واردات دونوں ہوں گے، ایک ملک کا سامان دوسرے ملک جائے گا، دوسرے ملک کا سامان اس ملک میں آئے گا۔ تو جو مفتوح ہوتا ہے وہ ایک براڈ سسٹم پر کام کرتا ہے، ایک ہائر لیول پر کام کرتا ہے، انٹرنیشنلی سسٹم پر چلتا ہے۔ اور اقتصاد مغلق جو ہوتا ہے وہ چند قطاعات پر، چند سیکٹر پر منحصر ہوتا ہے۔ تو چلیے ہم اب اقتصاد مغلق کو سمجھتے ہیں کہ یہ کیسے کام کرتا ہے، پھر ہم آئیں گے اقتصاد مفتوح پہ۔ تو اقتصاد مغلق جو ہوتا ہے وہ دو قطاعات سے مل کر کے بنتا ہے، قطاع عائلی اور قطاع رجل الاعمال، یعنی بزنس سیکٹر اور ہاؤس ہولڈ سیکٹر۔ اب یہ لوگ کام کیسے کرتے ہیں، کیسے سسٹم اس میں کام کرتا ہے، اس کو ہم یہاں پہ دو قطاعات سے سمجھیں گے۔ اس کے بعد پھر ہم آئیں گے مفتوح پر، اقتصاد مفتوح پر، اس کو مزید ہم سمجھیں گے۔ تو ظاہر سی بات ہے رجل الاعمال جو لوگ ہیں، یعنی بزنس مین جو لوگ ہیں، کام کرنے والے لوگ جو ہیں، جو ملک میں کوئی چیز بناتے ہیں، کوئی خدمت ملک کو دیتے ہیں، ان کے ذریعے سے ملک میں کوئی پروڈکشن ہوتا ہے، ان کو کچھ نہ کچھ سامان چاہیے پیدا کرنے کے لیے۔ اور ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ اقتصاد میں عناصر الانتاج ہوتا ہے، اور وہ عناصر الانتاج کتنے ہیں؟ ہم نے بتایا تھا آپ کو کہ وہ 4 ہیں: زمین ہے، عمل ہے، تنظیم ہے اور راس المال۔ تو یہ 4 چیزیں عناصر الانتاج ہیں اقتصاد کے، اور انہی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے ایک بزنس مین کو کوئی چیز بنانے کے لیے، کوئی چیز پیدا کرنے کے لیے، یا کسی بھی طرح کا پروڈکشن ہے اس کو ریپروڈکٹ کرنے کے لیے یا اس کو ریپروڈیوس کرنے کے لیے۔ اب ان کو کیا چاہیے؟ تو یہ کہاں سے آئے گا؟ یہ قطاع عائلی جو ہاؤس ہولڈ لوگ ہیں، یعنی پبلک اور جنتا جو ہے، عام لوگ جو ہیں، جو کام بزنس جو نہیں کر رہے ہیں، ان کے پاس ہے، ان کے پاس زمین ہے تو وہ لوگ زمین دے دیں گے، ان کے پاس کام کرنے والے لوگ ہیں، ان کے پاس فیملی ہے لمبی چوڑی، 2 4 10 لوگ نوجوان ہیں، انہوں نے نوجوان کو بزنس مین کے پاس بھیج دیا کہ جاؤ کام کرو۔
ایسے ہی ان کے پاس ٹریکٹر ہے، ٹرک ہے، اور بھی عناصر راس المال کی چیزیں ہیں، اس کو انہوں نے رجل الاعمال کو دے دیا۔ مان لیجیے پیسے ہیں تو پیسے سے کوئی چیز خرید کر کے ان کو دے دیا، یا پیسے ہی ان کو دے دیا اور اس سے کوئی چیز خرید لی گئی، کیونکہ پیسہ جو خود ہے یہ راس المال نہیں ہے، بلکہ پیسہ جو ہے وہ راس المال کو حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے، ایک وسیلہ ہے راس المال تک پہنچنے کا، یعنی تبادل کا ذریعہ ہے، بذات خود پیسہ راس المال نہیں ہے اقتصاد میں۔ تو یہ ساری چیزیں عوام سے، پبلک سے بزنس مین کے پاس پہنچی، زمین، پبلک کا کام، ورکرز، نوجوان لوگ پہنچے اس کمپنی میں کام کرنے کے لیے۔ اب جو اس کمپنی میں کام کر رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ان کو پیسہ ملے گا۔ کام کرنے والے کون لوگ ہیں؟ یہ قطاع عائلی والے ہیں، ہاؤس ہولڈ سیکٹر جو ہے اس میں سے جتنے لوگ ہیں وہ آ کر کے انہوں نے بزنس سیکٹر میں کام کیا۔ اب ان کو جب انہوں نے کام کیا تو ان کو ملا سیلری، ان کو ملی راتب، ٹھیک، اور یہ ہو گیا ہمارا ادھر سے ہوا ٹرانسفر عناصر الانتاج، عناصر الانتاج یعنی ایلیمنٹس آف پروڈکشن۔ اب جب ان کو سیلری ملی تو ظاہر سی بات ہے اب یہ کچھ خریدیں گے، تو کہاں سے خریدیں گے؟ وہ سامان کہاں ہوگا؟ بزنس مین ہی کے پاس ہوگا۔ جو لوگ پروڈکٹ کر رہے ہیں، جو لوگ بنا رہے ہیں، جو لوگ کوئی چیز پیدا کر رہے ہیں، انہی کے پاس تو سامان ہوگا، یا کوئی چیز ان کو خریدنا ہے، چاہے سروس ہو یا گڈس ہو، سروس اور گڈس کچھ بھی چیزیں ہوں، یہ بزنس مین ہی کے پاس ملیں گی۔ تو ان کے پاس چونکہ جو پیسہ آیا ہے، اب اسی پیسے سے یہ لوگ کیا خریدیں گے؟ سامان خریدیں گے۔ شراء الانتاج، پرچیز آف پروڈکشن۔ اب یہ ظاہر سی بات ہے فیملی والے ہیں، ان کو ضرورت ہے کپڑے کی، جوتا چپل کی، کھانے پینے کی، نہانے دھونے کی، صابن سوڈا صرف، بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے، کاپی کتاب، تعلیم، بزنس، ایجوکیشن، ایسے ہی میڈیکل، بہت ساری سروسز کی ضرورت ہے ان کو، ٹورزم کی ضرورت ہے ان کو، باہر جانا چاہ رہے ہیں، ٹکٹ چاہیے اور بہت ساری چیزیں۔ تو یہ ساری چیزیں ان کو کہاں ملیں گی؟ رجل الاعمال، جو بزنس مین ہوتے ہیں ان کے پاس ملیں گی، کیونکہ انہی لوگوں نے یہ ساری چیزیں بنائی ہیں۔ تو یہ آ کر کے جو یہ سامان انہوں نے بنایا تھا عناصر الانتاج دے کر کے، اور ان کے اس کے بدلے میں ان کو پیسہ ملا تھا، اب اسی پیسے سے یہ لوگ سامان خریدیں گے۔ کہاں سے؟ قطاع رجل الاعمال سے، بزنس سیکٹر سے یہ لوگ سامان خریدیں گے۔ اب بزنس سیکٹر کے پاس جو سامان تھا وہ ٹرانسفر ہو کر کے چلا جائے گا قطاع عائلی کے پاس، سلع والخدمات، گڈس اینڈ سروسز۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ جو سامان یہاں بنا تھا کس نے بنایا تھا؟ قطاع عائلی نے، ہاؤس ہولڈ سیکٹر کے لوگوں نے سامان بنایا تھا، پھر انہی لوگوں نے اس سامان کو استعمال کیا۔ اب یہاں پہ پھر انہوں نے کام کیا، اس کے بدلے ان کو پیسہ ملا، اس پیسے سے پھر انہوں نے سامان خریدا، یہاں پہ جو سامان بنا تھا اس کا استعمال کیا، پھر دوبارہ اس میں کام کیا، پھر ان کو پیسہ ملا، اس پیسے سے انہوں نے سامان خریدا، جو سامان تھا یہ سامان پھر ٹرانسفر ہو کر کے قطاع عائلی میں چلا گیا۔ اس طرح سے دیکھیں کیسے کس حساب سے ایک سسٹمیٹک انداز میں یہاں پہ کام کر رہا ہے۔ تو ایسے ہی ہم کام کرتے ہیں۔ اب آپ خود سوچیں، ایک چھوٹے لیول پہ جو لوگ گاؤں اور دیہات میں رہتے ہیں، ہم لوگ اسی دیہات اور گاؤں کے رہنے والے لوگ ہیں، ہم لوگ کھیتی باڑی کے موقع پر کچھ لوگوں کو بلاتے ہیں کھیتی کرنے کے لیے۔ اب یہ لوگ کھیتی کرنے کے لیے ہم سمجھ لیتے ہیں اس کو عامل، اور اس کو کہتے ہیں تاجر، یا عامل زراعی کہیے اس کو، اور اس کو کہہ لیجئے آپ ایگریکلچر
یا تاجر زراعی کہہ لیجیے۔ اب یہاں پہ ہوتا کیا ہے، اس کو پیسہ چاہیے، یہ اور ہم کو کام چاہیے، یہ آ کر کے ہمارے یہاں کام کرتا ہے، ہمارے یہاں کام کرتا ہے، دھان چاول گیہوں وغیرہ کی پیداوار ہوتی ہے، پھر یہ اس آدمی کو ہم پیسے دے دیتے ہیں، تاجر جو ہوتا ہے زراعی اس کو یہ پیسہ دے دیتا ہے، عامل زراعی کو۔ اس کے پاس جب پیسہ ہوتا ہے تو اس کے پاس نہ زمین ہے نہ جائیداد ہے، اس کے پاس کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہیں، چاول اس کو چاہیے، تو پھر یہ آدمی آ کر کے اسی آدمی سے پھر چاول خریدتا ہے، اس کو پیسے دیتا ہے، جو پیسے اس نے پہلے یہاں پہ لیا تھا اسی پیسے سے یہ چاول خریدتا ہے، اور پھر جو تاجر کے پاس چاول تھا یہ اٹھا کر کے یہ آدمی اس کو دے دیتا ہے عامل زراعی کو، پھر عامل زراعی آ کر کے اس کے یہاں کام کرتا ہے اور اس کام کے بدلے اس کو پیسہ ملتا ہے، اور پھر اس پیسے سے یہ چاول خریدتا ہے، اور تاجر زراعی وہ چاول اٹھا کر کے عامل کو دے دیتا ہے۔ اس طرح سے ہم خود ایک چھوٹے لیول پر بھی سمجھ سکتے ہیں۔ بہت سے غریب ایسے ہیں جو ہمارے گھروں پہ آ کر کے کام کرتے ہیں، ہم ان کو پیسے دیتے ہیں، پھر وہ اسی پیسے سے چاول خریدتے ہیں، یا ڈائریکٹ اپنی محنت کے بدلے وہ چاول لے لیتے ہیں۔ تو اس طرح سے ہم دیکھیں کہ ہم ایک دوسرے سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، ایک دوسرے کو فائدہ پہنچا رہے ہیں، ایک دوسرے کے مدد سے پروڈکشن کر رہے ہیں، ہم اس کی ضرورت پورا کر رہے ہیں، وہ ہماری ضرورت پورا کر رہا ہے۔ تو اس طرح سے اقتصاد مغلق کام کرتا ہے، اور انشاءاللہ ہم آئیں گے دوسرے کلاس میں اقتصاد مفتوح پر، اور اس کو بھی سمجھیں گے۔ اقتصاد مفتوح جو یہاں پہ دیکھا ہم نے، دو ہی سیکٹر ہیں، ایک بزنس سیکٹر ہے اور دوسرا ہاؤس ہولڈ سیکٹر ہے، اس میں گورنمنٹ سیکٹر بھی شامل ہو جائے گا، ایسے ہی فارن سیکٹرز جو ہیں جیسے ایکسپورٹ اور امپورٹ یہ بھی شامل ہوگا۔ اس کے علاوہ جو انٹرمیڈیریز کا کام کرتے ہیں، یعنی فائنینشیل مارکیٹ جو ہے، جسے بینک ہیں، انشورنس کمپنیز ہیں، یہ سارے لوگ بھی اس میں شامل ہو جائیں گے۔ تو ایک طرح سے وہ مفتوح اقتصاد ہوگا جو ایک براڈ لیول پر کام کرے گا، اس کو ہم انشاءاللہ اگلے کلاس میں سمجھیں گے۔